حامدا و مصلیا اما بعد فقط ختم نبوت سے مسلمانی سلامت ہے، ورنہ اے مسلمانوں قیامت ہی قیامت ہے۔ ہمیں جب رسالت میں سدا سرشار رہنا ہے، ہمیں جب رسالت میں سدا سرشار رہنا ہے، ابھی ختم نبوت پر بہت ہوشیار رہنا ہے۔ حضرات حکم و علماء اعظام اور سامعین بامکرم، عقیدہ ختم نبوت بنیادی دین اور اصل دین ہے۔ چونکہ قرآن کریم میں 100 سے زیادہ آیتیں آئی ہے اور 200 سے زیادہ احادیث مبارکہ وارد ہوئی ہے جو ختم نبوت کی تائید و تصدیق کرتی ہے، لہٰذا قیامت تک کسی قوم، کسی ملک یا کسی زمانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی یا رسول کی ضرورت باقی نہیں۔ سامعین محترم، فرمان رسول ہے انه سيكون في امتی 30 كذابون يزعم انه نبی لا نبی بعدی کے مطابق جھوٹے مکار مدعیان نبوت کا سلسلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارکی کے آخر میں سب سے پہلے مسیلمہ کذاب نے یمامہ میں شروع کیا، حارث نے دمشق میں، اسود عنسی نے یمن میں، طلحہ اسدی نے خیبر کے مضافات میں، مغیرہ بن سعید نے کوفہ کے قریب، بیان بن سمعان نے عراق میں، صالح بن طریف نے مغرب اقصی میں، بایزید روشن جھالندری ہندوستان میں، مرزا غلام احمد قادیانی بھی ہندوستان میں، شکیل بن حنیف بھی ہندوستان میں، اور دیگر لاجاہل اور ان پڑھوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ حضرات، میرے نبی آخری نبی تھے، میرے نبی کے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا۔ ختم نبوت کا تاج اللہ نے نبی کے سر پر رکھا تو نبی نے بھی ایک تاج اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور وہ اپنی امت کے سر پر رکھا۔ جس طرح میرے نبی کے سر پر ختم نبوت کا تاج ہے، نہ اس تاج کو کوئی اتار سکتا ہے، نہ اس کی طرف کوئی ہاتھ بڑھا سکتا ہے، نہ اس کی طرف دیکھنے والی نگاہ سلامت رہ سکتی ہے۔ اس تاج کے خلاف مسیلمہ کذاب آئے گا تو صدیق اکبر میدان میں موجود ہوں گے، سجاح نامی عورت آئے گی تو صحابہ میدانوں میں کود پڑیں گے، اس کے لیے اسود عنسی آئے گا تو صحابہ میدانوں میں نکل جائیں گے، اسحاق آئے گا مار دیا جائے گا، یوسف قذاب آئے گا لعین ہوگا، مرزا قادیانی آئے گا ختم ہو جائے گا، اور کئی مدعیان نبوت آئیں گے، سب کے سب نیست و نابود ہو جائیں گے۔ سامعین محترم، میری بات پر تھوڑی سی توجہ دیجئے۔ ایک شہید نبوت ہوتا ہے اور ایک شہید ختم نبوت ہوتا ہے۔ تو چلیے سیرت مبارکہ کے اوراق کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دور نبوی میں مکمل 23 غزوات ہوئے۔ ان تمام میں کفار نے کہا ہم نبی نہیں مانتے، وہاں جو اس کی دفاع کے لیے جان دے دیتا ہے تو اسے شہید نبوت کہتے ہیں۔ اور اگر دور صدیق اکبر کی جنگ یمامہ کو دیکھتے ہیں تو آپ علیہ السلام کو نبی تو مانتے ہیں لیکن آخری نبی نہیں مانتے، وہاں جو جان دے دیتا ہے تو اسے شہید ختم نبوت کہتے ہیں۔ شہید نبوت بھی ہمارا ہے، شہید ختم نبوت بھی ہمارا ہے۔ شہید نبوت کو سعید کہتے ہیں، شہید ختم نبوت کو حبیب کہتے ہیں۔ ایک حبیب وہ تھا جو جنگ یمامہ میں گیا، مسیلمہ کذاب نے گرفتار کر لیا اور کہا مجھے بھی نبی مانو، اسے بھی نبی مانو، لیکن اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے نبی مان لو اور اسے نبی نہ مانو، بلکہ اس نے یہ کہا کہ مجھے بھی نبی مانو، اسے بھی نبی مانو، لیکن انہوں نے کہا لا لا، قرآن تو خاتم النبیین کہتا ہے، قرآن تو محمد رسول اللہ کہتا ہے، میں رسول بھی مانتا ہوں، میں آخری نبی بھی مانتا ہوں۔ تو مسیلمہ کذاب نے کہا اس کا دایاں ہاتھ کاٹ دو، ہاتھ کاٹ دیا گیا، کہا اب بھی مانتا ہوں، کہا بایاں ہاتھ بھی کاٹ دو، کہا اب بھی مانتا ہوں، کہا دایاں پاؤں بھی کاٹ دو، کہا اب بھی مانتا ہوں، کہا بایاں پاؤں بھی کاٹ دو، کہا اب بھی مانتا ہوں، کہا اس کی زبان کاٹ دو، زبان کٹ رہی ہے، اشارے سے کہتے ہیں کہ میں اب بھی مانتا ہوں، کہا اس کی گردن کاٹ دو، گردن کٹ رہی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں۔ یہ تو شہید ختم نبوت، شہید نبوت بھی ہمارا ہے، شہید ختم نبوت بھی ہمارا ہے۔ یہ خبر جب مدینے میں پہنچی تو میں حبیب نے کہا اے اصحاب پیغمبر بتاؤ تو ذرا میرا بیٹا جنگ یمامہ میں گیا تھا، کیا بنا اس کا؟ صحابہ نے کہا اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، اس کا پاؤں کاٹ دیا گیا، اس کی زبان کاٹ دی گئی، اس کا گلا کاٹ دیا گیا۔ تو میں حبیب نے ایسے عجیب تاریخی جملے کہے سے تاریخ نے اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے۔ حبیب نے کہا لہٰذا الیوم ارزاتہ، میں نے آج کے دن کے لیے اپنے بیٹے کو دودھ پلا کر جوان کیا تھا، اسے شہید ختم نبوت کہتے ہیں۔ حضرات، اس لیے سب سے پہلے آیت
ینقص الدین وانا حی کے ذریعے ہمارے اندر دینی حمیت و دینی غیرت مندی کو پیدا کرنا ہوگا. فرمان باری تعالیٰ کونوا مع الصادقین کے ذریعے علماء و صلحاء سے تعلقات استوار رکھنا ہوگا. فرمان رسول کو بلغوا عنی ولو آیۃ کے ذریعے گلی گلی کوچہ کوچہ خطہ خطہ عقید ختم نبوت سے متعلق پرچار کرنا ہوگا. قریہ قریہ گاؤں گاؤں شہر در شہر محلہ در محلہ مسجد مکاتب قرآنیہ کو قائم کرنا ہوگا تاکہ ہم اور آپ ان تمام فتنوں سے محفوظ رہ سکے. وما علینا الا البلاغ. جمال الوجود بذكر